ارے ہاں ماما صاحب ٹھیک ہے، آپ چلیے میں ذرا یارم کو دیکھ لوں، ایک ضروری کام تھا اسے۔ مصطفیٰ انہیں ٹالتا وہاں سے یارم کی طرف بڑھا جو ویٹر کو کچھ ہدایت دے رہا تھا۔ مصطفیٰ فوراً عائشہ کے پیچھے گیا تھا، وہ اپنے اور رامین کے مشترکہ کمرے میں بیٹھے آنسو بہا رہی تھی۔ پورا گھر حالت سے انسان بھرا تھا، پورے گھر کی لائٹس بند تھی۔ مصطفیٰ اندازے کے مطابق کاریڈور کی جانب بڑھا، جب ایک کمرے سے روشنی باہر آتی نظر آئی وہ جلدی سے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ آدھا کھلے دروازے سے مصطفیٰ نے جھانکا، چومر کے پاس ایک وجود بیٹھا نظر آیا۔ مصطفیٰ ایک ٹھنڈی سانس بھرتا کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے کسی کی موجودگی پا کے عائشہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مگر مصطفیٰ کو دیکھ کے اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ کیوں آئے ہیں یہاں، جائیے یہاں سے، عائشہ نے روندی آواز میں کہا تو مصطفیٰ اس کے قریب پاؤں موڑ کے بیٹھا اور ایک خاص اس کے آنسو بوجھے۔ عائشہ ایسا کچھ نہیں، آپ غلط سمجھے، مجھے کسی بچے نے کہا تھا کہ اس سائڈ مجھے کوئی بلا رہا ہے، مجھے لگا کوئی کام ہوگا، لیکن میں جب وہاں گیا تو نوشین وہاں موجود تھی۔ میں واپس پڑھنے لگا مگر اس نے مجھے کہا کہ وہ صرف مجھ سے بات کرنا چاہتے، اور اس کی بات سن کے میں نے اسے صاف صاف لفظوں میں منع کیا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، مگر میرے لیے وہ صرف ایک امپلائی ہے، آپ کو اس طرح فنکشن چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ سب کتنا ہرٹ ہوئے ہوں گے جانتی ہیں آپ؟ مصطفیٰ کی بات پہ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں جھوٹ کا کہیں شائبہ تک نہ تھا، مگر پھر اس کی قمیض پہ لپسٹک کے نشان یاد کر کے عائشہ نے اس کی قمیض کی طرف اشارہ کیا۔ مصطفیٰ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس سے جھٹکا لگا۔ یہ کب ہوا وہ نہیں جانتا تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں عائشہ، مجھے اس بارے میں نہیں پتا، پلیز میرا یقین کریں۔ مصطفیٰ کی بات پہ بنا یقین کیا عائشہ جھٹکے سے اٹھی اور ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے جب اسے زوردار چکر آیا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی۔ مصطفیٰ اسے تھام لیا۔ عائشہ یہ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ مصطفیٰ نے جلدی سے بیڈ پر لٹا مگر عائشہ نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے کچھ نہیں میں تھک گئی ہوں، بہت تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دے مجھے، عائشہ نے کہہ کر ٹال دیا، مگر 2 دن سے اس کی کافی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا آ جاتا، مگر وہ سمجھ رہی تھی کہ شادی کی تیاریوں کی وجہ سے تھکاوٹ ہو رہی، ایسے کیسے چھوڑ دوں اکیلا، آپ کی طبیعت خراب اور آپ نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ عائشہ خاموشی سے رخ موڑ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مصطفیٰ نے اسے غور سے دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس کمرے میں آیا تھا، مگر اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھی۔ ڈاکٹر کی میری وائف ہے، 2-3 دن سے طبیعت خراب ہے، شاید گھر میں شادی ہے اسی لیے تھک گئی ہیں، آپ ان کا چیک اپ کر دیں تاکہ مجھے بے تسلی ہو۔ مصطفیٰ کی بات پر ڈاکٹر عائشہ کے قریب آئی تھی، جو کبھی مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی تو کبھی ڈاکٹر کو۔ مسٹر مصطفیٰ آپ باہر ویٹ کریں۔ کچھ دیر ڈاکٹر کی بات پہ مصطفیٰ ایک نظر عائشہ کو دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے عائشہ سے کچھ سوال پوچھے تھے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مسکرا کے اسے دیکھا اور مصطفیٰ کو بلایا جو فوراً اندر داخل ہوا۔ مبارک مسٹر مصطفیٰ، آپ کی وائف ماشاءاللہ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ میں نے چیک اپ کر لیا، لیکن ایک دفعہ آپ کلینک پہ بھی ان کو لے کر آئیے گا تاکہ میں کچھ ٹیسٹ کر لوں۔ ڈاکٹر نے اپنی بات مکمل کر کے مصطفیٰ کو دیکھا جو خوشی کی کیفیت میں گرا ٹکر ٹکر ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اور یہی حال عائشہ کا بھی تھا۔ آخر اللہ نے انہیں اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ اور ہدایت دی تھی، واپس چلی گئی تھی اور مصطفیٰ عائشہ کے قریب آیا تھا، اسے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ آپ نے بہت بڑی خوشی دی مجھے عائشہ، میں بہت خوش، بہت زیادہ۔ چلیے سب کو یہ گڈ نیوز سناتے ہیں، اٹھیے۔ مصطفیٰ عائشہ کو بازو کے گھر میں لیتا باہر گاڑی تک لایا تھا، وہ بھی بہت خوش تھی، آخر ماں بننے والی تھی۔ مصطفیٰ اسے حال میں ہی لایا تھا جہاں لڑکیاں لڑکے خوب ہلا گلا کر رہے تھے۔ مصطفیٰ سیدھا آمنہ بیگم کے پاس آیا تھا اور عائشہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ وہ حیران تھی ان دونوں کی جانب بڑھی جب مصطفیٰ تھوڑا سا آگے ہو کے ان کے کان میں ہلکے سے رس گھول گیا۔ ماما مبارک، دادی بننے والی ہیں اب۔ مصطفیٰ نے اپنی بات کہہ کے ان کا چہرہ دیکھا جہاں خوشی ان کے چہرے پر پھوٹی تھی۔ انہوں نے پہلے عائشہ پھر مصطفیٰ کا ماتھا چوم لیا۔ ماں صدقے جائے، بہت بڑی خوشی کی خبر سننا ہے بیٹا تم دونوں نے مجھے، اللہ تم دونوں کو سدا خوش رکھے، ایسے ہی پھولو پھولو۔ حاملہ بیگم نے کئی سارے نور دونوں کے اوپر سے وارے تھے۔ رامین کی مہندی کو اور بھی 4 چاند لگ چکے تھے، سب خوش تھے، اور عائشہ بھی کچھ دیر پہلے ہوئی بدمزگی کو بھول کے اب پھر سے سب کے ساتھ انجوائے کرتی۔ آدھی رات کو سب کی گھر واپسی ہوئی تو آتے ہی سب کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں دیر ہو گیا۔ دوریا بھی اپنے کمرے میں آتے ہی سو گئے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد جارم کمرے میں داخل ہوا تو وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، بنا کپڑے چینج کیے سو گئی۔ جارم فریش ہو کے کچھ دیر اسٹڈی روم میں بیٹھا رہا اور پھر آ کے دوریا کے بائیں جانب چپکے سے لیٹ گیا کہ اس کی نیند میں حلن آئے۔ آہستہ سے اس کا سر اپنے بازو پر رکھا، کچھ دیر میں وہ بھی نیند کی وادیوں میں گم ہو چکا تھا۔ آج رامین کی بارات ہے اور وہ صبح سے ہی پارلر میں موجود تھی۔ بیوٹیشین اپنی ماہرانہ ہاتھوں سے اس کے نین نقوش مزید نکھارنے میں مصروف تھی۔ ڈارک میرون لہنگا پہنے، بالی خوبصورت جولی میکا میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔
اور کچھ دیر کے لیے وہاں موجود لڑکیاں بھی اس کے حسن کی دیوانی ہو چلی تھی۔ رامین صاحب کو اپنی جامع توجہ کنفیوز ہوتی، وہ سب اس کے شرمانے پہ کھلکھلائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مصطفیٰ اسے لینے پہنچ چکا تھا۔ عائشہ اور دنیا پہلے ہی تیار ہو کے جا چکی تھی اور وہ دونوں اپنے گھر سے ہی آنے والی تھی۔ بیوٹیشین نے رامین کے سر پہ سفید چادر اڑائی تھی جو اون نے خاص طور سے رامین کے لیے بھجوائی تھی۔ رامین پارلر سے باہر نکلی تو مصطفیٰ گاڑی کا دروازہ کھول اسی کا انتظار کرتا ہے۔ رامین کو دیکھ کے مسکراتا ہوا اس کی طرف آیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کا ہاتھ تھام کے گاڑی تک لایا تھا۔ بالکل ایک بائک کی طرح مصطفیٰ رامین کو گاڑی میں بٹھا کے خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا اور گاڑی حال کی چائے موڑ دی۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ حال میں پہنچ چکے تھے۔ دلہن والے پہلے وہاں موجود تھے، سب نے آگے بڑھ کے رامین کا بھرپور استقبال کیا تھا۔ عائشہ دنیا نے آگے بڑھ کے اسے دونوں طرف سے تھاما تھا۔ رامین کو تھوڑا غصہ ہوا۔ وہ دونوں اسے برائڈل روم کی جانب لے گئی تھی کہ ابھی نکاح ہونا باقی تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب کے ساتھ کاشف بیگ، جارم اور مصطفیٰ رامین کے پاس آئے تھے اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تھا۔ رامین نے کاشف بیگ کو نفرت سے دیکھا اور سر جھکا کے نکاح پہ سائن کرتے وقت سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، مگر سب نے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی اور آمنہ بیگم نے رامین کو گلے لگایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رامین کو باہر اسٹیج پہ لایا گیا تھا جہاں ان پہلے سے موجود تھا۔ رامین کو دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ وہ اسٹیج پہ آسانی سے آ سکے۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھاتے ہی سب نے شور مچایا تھا اور رامین بدل ہوتی اپنا ہاتھ اون کو تھما گئی۔ اون نے اسے اپنے برابر بٹھایا۔ وہ سڑک کے تھوڑی دور ہوئی جب اون بھی سڑک کے دوبارہ اس کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی تو سب کے سامنے تمہارا یہ حال ہے، بندری رات کی سوچو، اہم اہم وہاں کیسے بھاگو گی مجھ سے۔ اون کی سرگوشی سے رامین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے اور اون اپنی کہہ کے اب باقی سب کی چیخ چاخ کے جواب دیے جا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد فوٹو سیشن ہوا تھا۔ سب فیملی فوٹوز بنوانے میں مصروف تھے جب دنیا کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی اور وہ چکرا کے گرنے ہی والی تھی جب یارم نے اسے تھام لیا تھا۔ دنیا بے ہوش ہو چکی تھی، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یارم نے سب کو تسلی دی مگر سب ہی تشویشناک تھے۔ یارم سب کو وہیں چھوڑتا دنیا کے لیے ہاسپٹل آیا تھا جہاں ڈاکٹر اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر جو دنیا کا چیک اپ وغیرہ کرتی یارم کے قریب آئی اور ایک پیپر یارم کے سامنے کیا۔ مسٹر شاہ اس پیپر پر سائن کر دیجیے تاکہ ہم آپ کی وائف کی سرجری شروع کر سکیں۔ مگر ڈاکٹر ابھی دنیا پریگننسی کو صرف 7 ماہ اور کچھ دن ہوئے ہیں، ایسے میں سرجری میں کچھ سمجھا نہیں اور یہ پیپر کیا لکھا ان میں۔ دیکھیے مسٹر شاہ، آپ کی وائف کی حالت کافی نازک ہے۔ اس اچانک بے ہوش ہونا کچھ اچھی بات ہے کیونکہ بچہ سانس نہیں لے رہا اور اگر ہم نے مزید دیر کی تو دونوں کی جان جا سکتی ہے۔ آپ جلدی سے ان پیپرز پر سائن کر دیں۔ ڈاکٹر نے یارم کو پریشانی میں ڈال دیا تھا مگر پھر کانپتے ہاتھوں سے ان پیپرز پہ سائن بھی کر دیے تھے۔ نرس اس کے حال پہ افسوس کرتے پیپر لیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ یارم کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا مگر وہ بت بنے سامنے والی دیوار کو گھورتا رہا۔ اس کے قریب ایک اور نوجوان بے چینی سے یہاں وہاں گھوم رہا تھا، شاید اس کا بھی کوئی اپنا بیمار تھا۔ یارم ایک نظر اس پہ ڈال کے سر جھکا لیا۔ آدھے گھنٹے بعد آمنہ بیگم، اقصیٰ بیگم، اقبال شاہ و اعظم شاہ سب مہمانوں کو رخصت کر کے فوراً ہسپتال پہنچے تھے مگر یارم کے حال دیکھ وہ سب ہی کسی انہونی کے احساس سے اپنی جگہ رک گئے تھے۔ اعظم شاہ نے یارم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یارم اپنی سرخی آنسو سے بڑی آنکھیں اٹھا کے ان کی طرف دیکھا تو ان کا کلیجہ مکوایا تھا۔ انہوں نے یارم کے کندھے پہ تپکی دی کہ اسے حوصلہ دیا تو ایک آنسو لڑک کے اس کے گال پہ پھسلا۔ سب ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے دعائیں مانگ رہے تھے۔ گھاٹ سے بار بار عائشہ رامین کی کال آ رہی تھی مگر کسی کو کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نرس پائی تو سب نے سانس روک کے اس کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو سر بیٹی ہوئے مگر ہمیں افسوس ہے ہم آپ کی وائف کو نہیں بچا پائے۔ نرس کی بات سے یارم ایک دم پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ دنیا اسے کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی؟ ابھی وہ کچھ اور کہہ دی کہ وہی نوجوان جو یارم کے آنے سے پہلے وہاں موجود تھا آگے بڑھا۔ سسٹر، میری وائف اندر ہے، مریم وہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے ایک دفعہ ملنے دے پلیز۔ نرس اس کی بات سن کے حیران ہوئی۔ مطلب کیا مریم آپ کی وائف ہے؟ اوہ آئی ایم سوری، مجھے لگا یہ ان کے ہسبینڈ ہیں۔ نرس نے یارم کی طرف اشارہ کیا تو سب نے روتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دیکھیں ہم نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ایک بچی کو جنم دیتے ہی اپنے حال کی حقیقت سے جا ملی۔ اللہ آپ کو صبر دے، آمین۔ تبھی ایک اور نرس یارم سے پیپر سائن کروا کے لے کے گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں ایک گول مٹول سا بچہ تھامے یارم کے قریب آئی۔ مبارک ہو مسٹر شاہ، اللہ نے آپ کو اپنی نعمت سے نوازا ہے، ماشاء اللہ سے ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہے۔ ہم کچھ ہی دیر میں انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیں گے، آپ تب ان سے مل سکتے ہیں۔ نرس نے نیلے کمبل میں لپٹا نرم سا وجود یارم کے حوالے کیا تھا۔ سب گھر والوں کی جان میں جان آئی تھی، سب یارم کے ارد گرد
بےتابی سے بچہ دیکھنے کو آگ پر، مگر جانم کے نظر سے کچھ فاصلے پر اوپری بینچ پر بیٹھے اس نوجوان پر جس کے ہاتھ میں ایک گلابی کمبل میں لپٹی 9 ملود بچی تھی، جس کی ماں اسے اس دنیا میں لاتے اپنے خدا سے جا ملی تھی۔ وہ نوجوان پھول پھول کر رو رہا تھا اور اسے حوصلہ دینے والا کوئی نہ تھا۔ یارم نے بچامنا بیگم کو تھمایا اور خود اٹھ کے اس نوجوان کے قریب گیا۔ یارم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ یارم کو دیکھ کے مزید بکھر گیا اور اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگا۔ یارم اس کا دکھ سمجھ سکتا تھا کہ کچھ پل کے لیے اسے بھی یہ تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ یارم نے اس کے کندھے پہ تھپکی دی۔ یارم کی تمام فیملی کی بھی یہ سب دیکھ کے آنکھیں اشک بار تھی، مگر قدرت کا قانون ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے لوٹ کے بھی جانا ہے۔ دوریا کے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، مگر ابھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، مگر سب خوش تھے کہ وہ ٹھیک ہے۔ آمنہ بیگم نے مصطفیٰ کو کال کر کے اسے بھی یہ خوشخبری سنائی تھی اور وہ بھی خوشی سے سب کو لے فوراً ہسپتال پہنچا تھا۔ سب اس وقت دوریا کے ارد گرد موجود تھے۔ رامی نے گول مٹول سے بی بی کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ بھائی میں نے تو نام سوچ لیا اور نام بھی میں ہی رکھوں گی، آہر کو حالہ ہوں اور چچی بھی۔ رامین کی بات اون نے درمیان سے اٹھ چکی تھی، تبھی سب کے کہہ کے کمر میں گونجی تھی اور رامین شرم و حفت سے یہاں وہاں دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ کیونکہ بس اون میری بہن کو اور تنگ مت کرو، اور رامین کیا نام رکھو گی؟ چھوٹے شاہ کا۔ یارم نے اون کو ڈپٹ کے رامین سے پوچھا، یارم بھائی میں نے آپ کے نام سے میچ کرتا نام سوچا ہے، دارم شاہ کیسا ہے؟ اچھا ہے نام، مجھے تو بہت پسند ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا، ہے نا؟ آئی نو، میں ہوں ہی اتنی جینیس۔ رامی نے خود سے ہی اپنی تعریف کی تھی اور سب کے چہرے خوشی سے کھلکھلائے تھے۔ ارے واہ، بہت اچھا نام ہے میری گڑیا، یہی نام رکھے کہ ہم چھوٹے شاہ کا۔ دوریا بیڈ پہ نیم ذرا سب کو نوک جھونک سے لطف اندوز ہوتی اس کے قریب بیٹھا۔ یارم اس کا ہاتھ ہمیں گاہے بگاہے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ دونوں آج مکمل ہوئے تھے، سب ہی خوش تھے۔ انہوں نے سب کی ہنستی مسکراتی یادیں اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کی تھی۔ 1 ہفتے کے لیے دوریا کو ہسپتال ہی رہنا تھا۔ یارم نے سب کو گھر جانے کے لیے کہا تھا، مگر ننھے دارم کو چھوڑنے کے لیے کسی کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ کبھی ایک کی گود میں ہوتا تو کبھی دوسرے کے۔ ماما ابھی 1 ہفتہ دوریا نے ہاسپٹل رہنا ہے، بس اس کے بعد گھر آ جائے گی۔ اب گھر جا کے ریسٹ کرے، اور تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے۔ یار جاؤ انجوائے کرو، مصباح بھابی کو آرام کرنے دو۔ یار گھر لے جاؤ، ورنہ کل کو سب بیمار ہو کے ادھر ہی ایڈمٹ ہو جائیں گے۔ جانب کے وقت اون نے رامین کو دیکھا، مصباح نے عائشہ کو، اور دونوں نے سا ہلا دیے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں سب لوگ گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سب کے جانے کے بعد یارم نے دوریا کو دیکھا جو دوائیوں کے زیر اثر نیند میں تھی۔ ننھا دارم بھی پرسکون ساتھ دوریا کے پہلو میں سویا ہوا تھا۔ یارم نے ایک نظر دونوں کو دیکھا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا۔ وہ آنکھیں صاف کرتا دونوں کے قریب آیا اور دونوں کا ماتھا چوم کے ایک طرف رکھے صوفے پر نیم دراز ہوا، اور تھوڑی دیر میں ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی کسی غیر معمولی شور سے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ وہ فوراً اٹھا تھا اور سامنے دیکھا جہاں دارم بھوک سے نڈھال رو رہا تھا، جبکہ دوریا اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ رو رہی تھی۔ یارم جلدی سے اس کے طرف بڑھا۔ دوریا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ یارم پریشانی سے دارم کو کندھے سے لگایا تھپکتا ایک ہاتھ سے دوریا کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ شاہ دیکھیے نا یہ کتنا رو رہا ہے، میں کیسے سنبھالوں گی اسے؟ دوریا اسے بتاتے ہوئے پھر سے رو دی اور یارم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اوف دوریا، اس میں رونے والی کیا بات ہے، بچے روتے ہیں اور میں خود سنبھالوں گا، ٹینشن نہیں لو۔ یارم اسے تسلی دیتا ساتھ ساتھ دارم کو جلاتا ایک ہاتھ سے فیڈر بناتا دوریا کی بھی سمجھا رہا تھا، اور منہ کو یارم کو جلدی جلدی ہاتھ چلاتے دیکھ رہی تھی جو اب دارم کے منہ میں فیڈر ڈالے اسے لوری سنا کر سنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا یہ سب آپ نے کہاں سے سیکھا، مطلب آپ کو کس نے بتایا؟ دوریا ابھی بھی منہ کھولے اسے طاقتی یارم نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری مائی ڈال، ٹائم کے ساتھ آپ بھی سیکھ جائیں گے، بس پیشنس رکھنا اور رونا نہیں آئندہ، اوکے؟ یارم کسی ماہر کتاب سے باتیں سمجھا رہا تھا اور وہ چپ چاپ سا ہلاتی جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کے سمجھ میں کچھ آیا بھی تھا یا نہیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں دارم دوبارہ سو چکا تھا اور دوریا، وہ تو دارم کے سونے سے پہلے سو چکی تھی۔ یارم نے ایک نظر دوریا کو دوسری اپنی گود میں سکون سے سوئے دارم کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف اسے اپنے مستقبل کچھ زیادہ سکون میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کا کھانا کھا کے سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور رامین ابھی تک لاؤنج میں بیٹھے انگلیاں مروڑ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آیا کمرے میں جائے یا نہیں، مگر ساری رات یوں صوفے پر بیٹھ کے بھی تو نہیں گزاری جا سکتی، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا وہ آہستہ قدم اٹھاتے کمرے میں آئی تھی جہاں ان موبائل ہاتھ میں پکڑے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ رامین کمرے میں آدھے سیدھا ڈریسنگ روم میں گزرے اور 15 منٹ بعد لوٹے آتے ہی بیٹھ پہ اپنی سائڈ آ کے چپ چاپ لے گئے۔ ان کی آنکھوں سے اس کی ساری کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ ابھی رامین کی آنکھ لگی تھی،
جب کسی احساس کے تحت اس کی آنکھیں کھلی، پہلے تو اندھیرے میں کچھ سمجھ نہیں، مگر کچھ دیر بعد خود کو اون کے سامنے پا جو اس کے بال گردن سے ہٹاتے وہاں اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ رامین کی پوری آنکھیں کھلی خود کو اون سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اون کی گریپ اچانک اس پہ ساتھ ہوئی تھی۔ اون چھوڑ مجھے، کیا بدتمیزی ہے، چھوڑ مجھے ورنہ شور مچا دوں گی، سمجھے، آپ دور ہٹو۔ رامین کا جب بس نہ چلا تو غصے سے بڑے لہجے میں اس پہ چلانے لگی۔ اون نے سائڈ لیمپ چلایا اور ذرا سا اٹھ کے رامین کو دیکھا جو غصے شرم سے سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ مچاؤ شور، میں بھی سنوں کتنا شور مچاتی ہے تم، چلو شروع ہو جاؤ۔ رامین نے نظر اٹھا کے خود پہ جھکے اون کو دیکھا، منہ پھیلیا کہ اب آدھی رات کو اس سے بحث کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اون نے اس کی تھوڑی سی پکڑ کے دوبارہ اپنی جانب کیا تو رامین نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں لکھی تحریر کو وہ بآسانی پڑھ چکی تھی، مگر جھجکتی اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر اون نے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جگہ لیے تھے اس کے۔ اون میرے ہاتھ، باقی کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ کے اون نے اپنے ہونٹوں سے اس کی زبان پہ تالے لگا دیے تھے۔ دھیرے دھیرے رات گزر گئی تھی اور ہونا اپنی شدت رامین پہ انچاؤ رکھا تھا، اس کے وجود پہ اپنی پیار کی مہر سبقتہ اسے اپنا بنا چکا تھا۔ دارم کو رات سے بخار تھا جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر ایک دفعہ گھر آ کے چیک اپ کر گیا تھا، مگر دوائیوں سے بھی کوئی افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ دوریا دارم کو روتا دیکھ خود پیٹ ہوئی جا رہی تھی۔ جارم ایک طرف دوریا، ایک طرف دارم کو چپ کروا رہا تھا، دوسری طرف دوریا کو خود وہ رات سے ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ صبح ہوتے ہی جارم دوریا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، جو اس کا مکمل چیک اپ کر کے اسے ایک دن کے لیے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ جارم نے گھر کال کر کے سب کو اطلاع کر دی تھی، سب بھی پریشان تھے۔ جارم کو ڈرپ لگی تھی، دوریا اس کے قریب بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی جارم کو ڈرپ ختم ہو گئی تھی اور جارم نرس کو بلانے کمرے سے باہر گیا تھا۔ دوریا فریش ہونے واش روم گئی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بننے والی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کوئی کالی چادر لپیٹے آرام سے کمرے میں جا کے اندر داخل ہوا اور آرام سے دارم کی ڈرپ نکال کے اسے چادر میں لپیٹ کے ایک نظر واش روم کے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شخص فوراً کمرے سے نکلا تھا، مبادہ کوئی اسے دیکھ لیتا۔ تھوڑی دیر بعد جارم نرس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر دارم وہاں ہوتا تو نظر آتا۔ جارم نے پریشانی کے عالم میں واش روم سے نکلتے دوریا کو دیکھا جو جارم کو پریشان دیکھ کے دارم کے بیڈ کی طرف مڑی تھی، مگر اس کا بیڈ خالی تھا، مطلب دارم وہاں موجود نہیں تھا۔ دوریا، دارم کہاں ہے؟ کیا میرے جانے کے بعد کوئی آیا تھا یا کوئی ڈاکٹر چیک اپ کے لیے لے کے گیا ہے؟ بولو۔ دوریا نے تھر تھر کانپتے نفے میں سہالا تو جارم کا دماغ گم گیا۔ نرس کی جانب مڑ کے دیکھا جو خود پریشانی سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جارم فوراً باہر کی جانب بھاگا تھا، مگر پورا کاریڈور خالی پڑا تھا۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے ہسپتال میں اتنی چہل پہل نہ تھی۔ جارم سیکورٹی گارڈ کی جانب جو بے سود سا اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ جارم نے اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا اور اس سے دارم کو پوچھا، مگر اسے نے لا علمی کا اظہار کیا تھا اور کچھ ہی دیر میں پورے ہسپتال میں جیسے طوفان مچ گیا تھا۔ جارم ہر کمرے کا کونا کونا چھان چکا تھا، مگر دارم وہاں ہوتا تو ملتا نہ۔ ایک نرس نے اسے CCTV کیمرے کا بتایا جو پورے ہسپتال کے ہر کونے میں لگا تھا، یہاں تک کہ جس کمرے میں دارم موجود تھا وہاں بھی۔ جارم فوراً سیکورٹی روم میں پہنچا تھا اور دارم کے کمرے کی فوٹو لکھوائی تھی۔ دوریا بھی روتی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ دوریا کے واش روم جاتے ہی کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا اور دارم کو اٹھا کے فوراً باہر نکلا۔ جارم نے 3 سے 4 دفعہ ویڈیو غور سے دیکھی تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کام کسی لڑکی کا ہے اور وہ لڑکی مائع کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جارم مٹھیاں بیچ واپس مڑا، مگر دوریا کو روتا دیکھ رکا۔ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ دارم اس کے ساتھ ساتھ دوریا کا بھی بیٹا ہے۔ جارم نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا تھا اور کب سے روتی دوریا اس کی باہوں میں ہی جل گئی تھی۔ جارم پریشانی کے عالم میں اسے اٹھا کر ایمرجنسی وارڈ تک لایا تھا، جہاں اسے پرسکون آور انجیکشن دے کے کچھ گھنٹوں کے لیے سلا دیا گیا تھا۔ جارم اسے گاڑی میں ڈال گھر لے آیا تھا۔ سب لوگ یہیں لاؤنج میں بیٹھے تھے جو اچانک دوریا کو بے ہوش دیکھ اور دارم کے بغیر سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جارم دوریا کو کمرے میں لٹا آیا تھا، چاہتے ساتھ سب نے اس سے سوال کیے تھے اور وہ سب کو جواب دیتا سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھا تھا اور سب لوگ دارم کی گمشدگی کا سن کے رہ گئے تھے۔ جارم نے پولیس کو کال کی تھی اور مصطفیٰ نے اپنے کسی جانے والے کو، تاکہ جلد از جلد دارم کا پتہ چل سکے۔ جارم نے عمر کو کال کر کے مائع کے بارے میں معلومات لینے کا کہا تھا اور اس نے 1 گھنٹے کا وقت مانگا تھا۔ اس 1 گھنٹے میں جارم نے مائع کو 1000 فون کر ڈالے، اس کے آفس، اس کے گھر، اس کے پرسنل نمبر پہ، مگر سب بات ہے جارم کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہوتی اور وہ اس کا خون کر دیتا۔ پوری پولیس فورس دارم کو ڈھونڈنے کے لیے شہر کے کونے کونے میں پھیل چکی تھی۔ تمام راستے بند کر دیے گئے تھے، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، ہر جگہ ناکہ بندی کر دی گئی تھی، مگر کہیں کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ جارم کسی بھوکے شیر کی طرح گاڑی کی چابی اٹھاتا گھر سے نکل گیا تھا اور اس کے پیچھے مصطفیٰ، اون بھی اپنی ملی گاڑیوں میں نکلے تھے۔ سب افراد پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے
اعظم صاحب میکال صاحب میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے، کسی نے ان کو بتانے کی کوشش نہ کی تھی کیونکہ وہ کافی دور تھے، وہ انہیں پریشان کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ شام ہونے والی تھی، پورے شہر کا کونا کونا چھان مارا تھا، مگر عالم کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ عمر کو بھی مائی کی کوئی خاص خبر نہ ملی تھی، اس کا گھر بحال تھا۔ ابھی وہ گاڑی کر کے راستے پر موڑنے کا سوچ رہا تھا جب کسی انجان نمبر سے کال آئی۔ عالم نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ موبائل کان کے ساتھ لگا تھے، کسی کے ہنسنے کی آواز آئی تھی جو مائی کی ہرگز نہ تھی بلکہ کسی مرد کی تھی۔ کون ہے تم اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ذلیل انسان، میرا بیٹا کہاں ہے بول؟ عالم نے غصے کے عالم میں پوچھا، جبکہ آگے سے اب مکمل خاموشی چھائی تھی۔ میرا بیٹا کہاں؟ اگر اسے ایک بھی کھروں چاہیے تو میں تیرا بہت شکر کروں گا کہ تو خود بھی پہچان نہیں پائے گا خود کو، بول کہاں ہے میرا بیٹا؟ عالم کے دھمکی سے سامنے والا اس سے دور بیٹھے ہونے کے باوجود کام کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا عالم بالکل ایسا ہی کرے گا۔ تمہارا بیٹا میرے پاس ہے، مگر میری ایک شرط ہے، اگر تم مان لو تو تمہیں تمہارا بیٹا واپس مل جائے گا، لیکن اگر کوئی ہوشیاری کی تو پھر۔ عالم نے اسے آدھی بات کا مطلب جان لیا تھا، مگر دھچکا اسے ملک کی آواز سن کے لگا تھا، مگر یہ وقت جوش کا نہیں تھا۔ اس کا بیٹا اس کے قبضے میں تھا، اس لیے وہ اسے کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار تھا۔ بولو کہاں آنا ہے مجھے؟ عالم نے تحمل سے جواب دیا تو وہ مسکرایا، ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، اور اگر کسی کو اس بارے میں بتایا تو پھر۔ اور کال بند ہو گئی تھی اور ایک میسج موصول ہوا تھا جہاں جگہ کا ایڈریس تھا جو شہر سے باہر تھا۔ عالم نے گاڑی انجان راستوں پر ڈال دی تھی، مگر اس سے پہلے کسی کو ایک میسج کر دیا تھا، اور تیز رفتار سے گاڑی ایک پرانے کھنڈرال کی جانب موڑ دی گئی تھی۔